بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی آئی سی لیکچرر اور LT گریڈ کے سلیبس میں شامل دو اہم غزل گو شعراء ناصر کاظمی اور نشور واحدی، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ کلاس بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ یہ دونوں شعراء سلیبس میں شامل ہیں اور ان سے متعلق مواد ہر جگہ آسانی سے ملتا نہیں ہے۔ تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، لائک آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، شیئر کریے اور کمنٹ میں اپنے تاثرات ضرور دیجئے۔ سب سے پہلے ناصر کاظمی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ سید ناصر رضا کاظمی تھا۔ ان کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ 8 دسمبر 1925 عیسوی کو یہ امبالہ میں پیدا ہوئے اور 1972 میں ان کا انتقال ہوا تھا پاکستان میں۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ سید محمد سلطان کاظمی، یہ ان کے والد تھے جو کہ ایک صوبیدار میجر تھے اور ان کی والدہ ایک اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ناصر کاظمی کو میر ثانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے میر تقی میر کی شاعری میں آپ کو درد، غم، حزن، یاس، قنوطیت دیکھنے کو ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو ناصر کاظمی کی شاعری میں بھی آپ کو حزن اور غم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ناصر کاظمی کو دوسرا میر یعنی کہ میر ثانی کہا جاتا ہے۔ ناصر کاظمی نے اوراق نو اور خیال، یہ 2 اخبار تھے، یہ ان کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ریڈیو پاکستان کے یہ اسٹاف آرٹسٹ بھی رہے۔ ناصر کاظمی کے اگر شعری مجموعوں کی بات کریں تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے برگ نئے۔ برگ نئے یہ 1952 میں منظر عام پر آیا۔ ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی ایک غزل کا مجموعہ دیوان بھی ہے۔ دیوان کیا ہے؟ یہ ناصر کاظمی کی غزلوں کا مجموعہ ہے اور یہ 1972 میں منظر عام پر آیا۔ ٹھیک ہے، تو برگ نئے اور دیوان یہ 2 ان کی اہم غزلوں کے مجموعے ہیں۔ پہلی بارش اور نشاط خواب یہ دونوں ان کی نظموں کے مجموعے ہیں۔ پہلی بارش 1975 میں منظر عام پر آیا اور خواب نشاط 1977 میں شائع ہوا۔ انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ بھی لکھا جس کا نام ہے سر کی چھایا۔ سر کی چھایا 1981 عیسوی میں شائع ہوا۔ ناصر کاظمی کا منظوم ڈرامہ ہے۔ خشک چشمے کے کنارے یہ کیا ہے؟ ناصر کاظمی کی نثری تحریریں ہیں، یا یوں کہا جائے کہ مضامین ہوں گے نثر کے، جو کہ 1990 میں منظر عام پر آئیں۔ تو ان کی تصانیف آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ برگ نئے یاد رکھنا ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، دوسرا دیوان ہے۔ پہلی بارش اور نشاط خواب یہ دونوں ان کے نظموں کے مجموعے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے نشاط روح، نشاط روح یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ اب ناصر کاظمی سے متعلق کچھ اشعار، چونکہ ان کے شعر پوچھ لیے جاتے ہیں تو اشعار آپ لوگ یاد رکھیے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، تو یہ ناصر کاظمی کا شعر ہے۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں۔ اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود، محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی،
वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। नासिर काज़मी का शेर है। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। ये शेर नासिर काज़मी का है। इनके दीगर अशार देखिए। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। इसके अलावा हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। जैसा कि आप तखल्लुस देख पा रहे होंगे, ये नासिर काज़मी का शेर है। ये शेर अगर आपसे पूछेगा तो कैसे पूछे देगा। यहाँ पे नासिर है, इसको हज़फ करके यहाँ पे खाली जगह दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि यहाँ पे तखल्लुस क्या भरा जाएगा। तो इस तरह से आप अशार को ज़हन में रखिए। जुदाइयों के ज़ख्म, जुदाइयों के ज़ख्म दर्द ज़िंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया। ये नासिर काज़मी का शेर है। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। नासिर काज़मी का शेर है। मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं, यानी मैं उदास नहीं हो रहा हूँ तो तुम्हारी आरज़ू ही ख़त्म हो रही। ये सब देखिए आप कितने अच्छे अच्छे अशार हैं नासिर काज़मी के हैं। ज़रा सी बात सही तेरा याद आ जाना, ज़रा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। मैंने कहा ना, ये मीर तकी मीर की तरह गमो अंदो और हुज़्न यास से मुताल्लिक़ शायरी करते हैं, इसलिए इनको मीरे सानी कहा जाता है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। नासिर काज़मी का शेर है। याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था। पहली बारिश, ये आपको बताना है नासिर काज़मी की तसनीफ़ है। ये किस सिन्फ़ की तसनीफ़ है, तो ये नज़्म है, ठीक है, नज़्मों का मजमूआ है पहली बारिश नासिर काज़मी की। जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आँखों से ओझल हो गए हैं। तो ये सब नासिर काज़मी के अशार थे। अब हम नशूर वाहिदी को पढ़ते हैं। देखिए नशूर वाहिदी से मुताल्लिक़ आपको आम किताबों में जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नशूर वाहिदी, नासिर काज़मी के बारे में तो इंटरनेट पे कुछ बातें मिल जाएंगी, नशूर वाहिदी से मुताल्लिक़ आपको बहुत ज़्यादा तलाश करना पड़ेगा। नशूर वाहिदी ये सिलेबस में शामिल हैं। असली नाम इनका क्या है पूछा जाता है। हफीज़ुर रहमान इनका असली नाम है। ये जो नशूर है ये इन्होंने तखल्लुस कुरान की किसी आयत से लिया है, ठीक है। इनकी पैदाइश चंदायर ज़िला बलिया में हुई। बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये बेलथरा रोड में पैदा हुए। बेलथरा रोड भी बलिया ज़िले में ही है। तो चंदायर में इनकी पैदाइश हुई, चंदायर में इनका ननिहाल था, ननिहाल में इनकी पैदाइश हुई और इनका आबाई वतन शेखपुरा है, ये भी ज़िला बलिया का ही है, ठीक है। नशूर वाहिदी की ज़्यादातर ज़िंदगी कानपुर में गुजरी। कानपुर में किसी कॉलेज में ये लेक्चरार थे। नशूर वाहिदी को सजीली गज़ल का शायर कहा जाता है, ये पॉइंट अहम है। सजीली गज़ल का शायर इनको कहा जाता है। ये अल्लामा इकबाल से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। नशूर वाहिदी ने जिस वक्त शायरी के मैदान में कदम रखा उस वक्त इकबाल की शोहरत अपने नुक्ते उरूज पर थी। नशूर वाहिदी अपनी शायरी के इब्तिदाई दौर में इकबाल से बेहद मुतासिर थे। नशूर वाहिदी की पहली तख्लीकी जो काविश है वो सहबाए हिंद है। सहबाए हिंद ये कब शाये हुई? 1939 में। सहबाए हिंद किसकी तसनीफ़ है? नशूर साहिदी की, नशूर वाहिदी की। नशूर वाहिदी की सहबाए हिंद 1939 में शाये हुई। सहबाए हिंद की जो गज़लें हैं उनमें कैसा रंग है? तो बेशतर आरिफाना रंग है। चूँकि अल्लामा इकबाल से ये मुतासिर थे तो इसलिए उनकी तरह इनकी शायरी में भी आरिफाना रंग था। शोर नशूर ये नशूर वाहिदी की दूसरी तसनीफ़ है जो कि 1942 में मंज़र-ए-आम पर आई।
ان کا تیسرا جو مجموعہ ہے وہ آتش و نم ہے، آتش و نم، یہ ان کا تیسرا مجموعہ کلام ہے، 1944 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ فروغ جام، سواد منزل، دانش آخر الزماں، گل اور افشانی گفتار، تاریخ فلسفہ خودی، اشک چکا سے اثر رواں تک، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ کب شائع ہوئیں؟ یہ سن تصنیف آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ نشور واحدی نے مولانا روم کی دفتر اول کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ نے ایک فارسی کتاب تاریخ بنگالہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ 4 جنوری 1983 کو ان کا کانپور میں انتقال ہوا۔ نشور واحدی کے بارے میں بھی آپ نے جو اہم باتیں تھی آپ نے جان لی۔ مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کچھ پوچھے گا۔ ان کی تصانیف پوچھے گا، سن تصنیف پوچھ سکتا ہے، سن وفات پوچھ سکتا ہے، کہاں پیدا ہوئے، تو چندائر میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے ویکیپیڈیا پہ جائیں گے تو بیلتھرا روڈ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان سے متعلق پتہ کیا تو چندائر میں یہ ضلع بلیا میں پیدا ہوئے، اور اگر گاؤں کا نام نہ دے صرف بلیا دے تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، بلیا میں ہی پیدا ہوئے، چاہے بیلتھرا میں ہوں یا پھر چندائر میں ہوئے ہوں، بلیا میں یہ پیدا ہوئے نشور واحدی۔ اب ان کے کچھ اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ اگیار کو گل پیرہنی ہم نے عطا کی، اپنے لیے پھولوں کا کفن ہم نے بنایا، یہ نشور واحدی کا شعر ہے۔ یہ ان کا شعر بہت مشہور ہے، اکثر آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا۔ انجام وفا یہ ہے کہ جس نے بھی محبت کی، انجام وفا یہ ہے جس نے بھی محبت کی، مرنے کی دعا مانگی جینے کی سزا پائی، نشور واحدی کا شعر ہے۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، یہ نشور واحدی کا شعر ہے۔ 1000 شمع فروزہ ہو روشنی کے لیے، نظر نہیں تو اندھیرا ہے آدمی کے لیے، یہ شعر نشور واحدی کا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ناصر کاظمی اور نشور واحدی کے بارے میں پڑھا دیا۔ ہم نے آپ سے کوشچن پوچھا ہے کہ نشاط روح یہ کس کی تصنیف ہے، آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔